اگر آپ یو کے اندر پراپرٹی آنر ہیں، آپ نے اپنی پراپرٹی رینٹ پہ لگائی ہوئی ہے اور پراپرٹی مورگیج پہ ہے، تو یقیناً سیکشن 24 آپ کو افیکٹ کرے گا، جس کی وجہ سے آپ کے ٹیکسز زیادہ ہو سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ سیکشن 24 کیا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کے ٹیکسز کے اوپر کیا اور کتنا فرق پڑ سکتا ہے۔ پہلے تو یہ دیکھ لیجئے کہ سیکشن 24 ہے کیا۔ 2017 سے پہلے کوئی بھی لینڈ لارڈ جس نے اپنی پراپرٹی رینٹ پہ لگائی ہوئی ہے اور وہ پراپرٹی مورگیج پہ ہے، تو جو بھی مورگیج انٹرسٹ وہ پے کر رہا تھا، وہ انٹرسٹ اس کی ٹوٹل انکم میں سے ایز این ایکسپینس ڈیڈکٹ ہو جاتا تھا۔ مگر 2017 سے لے کے 2020 کے درمیان جو رول اپلائی ہوئے ہیں سیکشن 24 کے ساتھ ساتھ، اس میں اب یہ انٹرسٹ آپ اپنے ایکسپینس میں سے نہیں نکال سکتے، بلکہ اس کی جگہ آپ کو 20% ٹیکس کریڈٹ ریلیف مل جائے گا اپنے انٹرسٹ کے اوپر۔ ہم ایک مثال کے ذریعے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل کہ آپ 40% ٹیکس بریکٹ میں ہیں، آپ کی رینٹل انکم 30,000 ہے، کوئی اور خرچہ نہیں سوائے آپ کے انٹرسٹ کے، جو کہ 10,000 ہے۔ اب سیکشن 24 سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ آپ نے 30,000 جو رینٹ لیا، اس کے اندر سے آپ اپنا 10,000 مورگیج انٹرسٹ نکال دیں گے اور باقی 20,000 کے اوپر آپ ٹیکس پے کریں گے۔ اس مثال میں ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ 40% ٹیکس دے رہے ہیں، تو 20,000 کے اوپر آپ کا 40% 8,000 پاؤنڈ ٹیکس بن جائے گا، دیٹ از اٹ۔ مگر سیکشن 24 کے بعد یہی کیلکولیشن جو تبدیل ہوگی وہ ایسے ہوگا کہ اب 30,000 جو آپ کو رینٹ ملا ہے، کوئی اور خرچہ نہیں ہے، تو اس 30,000 کے اوپر 40% ٹیکس کیلکولیٹ ہوگا، جو کہ 12,000 ٹیکس بن جائے گا۔ آپ کی جو انٹرسٹ تھا 10,000 آپ نے دیا تھا، اس انٹرسٹ کا 20% آپ کو ٹیکس ریلیف مل جائے گا، جو کہ 2,000 ہے، تو 12,000 جو ٹیکس بنا تھا اس میں سے آپ 2,000 ریلیف نکال دیں گے، آپ کا ٹیکس پیبل 10,000 بچ جائے گا۔ اب آپ نے پچھلی مثال میں یہ دیکھا کہ سیکشن 24 سے پہلے یہی ٹیکس آپ کا 8,000 بن رہا تھا، جو کہ سیکشن 24 کے آنے کے بعد 10,000 کے اوپر چلا گیا۔ اگر آپ ہائر ریٹ 45% ریٹ ٹیکس بریکٹ کے اندر ہیں، تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی ٹیکس کیلکولیشن اس سے بھی زیادہ ہوگی۔ اب سیکشن 24 جو ہے سب سے زیادہ ہٹ کرتا ہے، وہ کرتا ہی ہائر ریٹ ٹیکس بریکٹ والوں کو ہے، اور اگر آپ کی مورگیج انٹرسٹ لارج پیمنٹس ہیں ان کو افیکٹ کر رہا ہے، اور سیکشن 24 کے انٹروڈکشن کی وجہ سے اب آپ کی جو ٹیکسیبل انکم ہے وہ زیادہ ہو جائے گی، تو ہو سکتا ہے یہ ٹیکسیبل انکم آپ کو جو ہائی ریٹ ٹیکس بریکٹ کے اندر لے جائے گی، جس کی وجہ سے آپ کی ٹوٹل انکم کے اوپر ٹیکسز زیادہ پڑیں گے۔ اب سیکشن 24 کے انٹروڈکشن کے بعد جو عموماً اسٹریٹجی لوگوں نے اپنائی، وہ یہ اپنائی کہ ہم لمیٹڈ کمپنی کے تھرو نئی پراپرٹیز لیں گے۔ کیوں؟ لمیٹڈ کمپنی میں فی الحال انٹرسٹ آپ کا ایڈمیزبل ایکسپینس ہے، 30,000 جو آپ کا رینٹ ہے اس میں سے 10,000 آپ نکال کے باقی 20,000 کے اوپر آپ ٹیکس پے کریں گے۔ مگر یاد رکھیے کمپنی کا ٹیکس 19 سے 25% کے درمیان ہوگا۔ پھر اگر آپ اس سے ڈیویڈنڈس لیں گے تو آپ کو ذاتی طور پہ اس کے اوپر علیحدہ ڈیویڈنڈس کے اوپر بھی اپنا ٹیکس پے کرنا پڑے گا۔ پھر مورگیج جو ہے لمیٹڈ کمپنی کی وہ ایکسپینسو ہوتی ہے۔ اس بارے میں ہماری ویڈیو ہے جس میں ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ لمیٹڈ کمپنی یا ذاتی نام پہ آپ پراپرٹی لیں تو اس کے کیا ایفیکٹس ہو سکتے ہیں، وہ ویڈیو آپ دیکھ لیجیے گا۔ اگر آپ پراپرٹی ابھی بھی اپنے نام پہ بائی کرنا چاہتے ہیں تو میک شیور آپ یہ ٹیکس کی امپلیکیشن سمجھیں کہ یہ آپ کو کس طرح افیکٹ کرے گی۔ اگر اس بارے میں آپ کو مزید معلومات چاہیے یا آپ ہماری ہیلپ چاہتے ہیں تو یو کین کانٹیکٹ اس، وی آر یور اسپیشلسٹ پراپرٹی اکاؤنٹنٹس۔